بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو ہمیں خود بھی قرآن پاک سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہمیں بہت سارے دنیا کے سبجیکٹس آتے ہیں لیکن ہمیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہم خود قرآن پاک کو اچھی طرح سے سیکھ کر پڑھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھلائے۔ تو ہم خود بھی سیکھ کے پڑھیں اور قرآن پاک ہم دوسروں کو بھی سکھلائیں۔ اسی طرح حدیث پاک ہے لیس منا من غشنا، جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کسی انسان کو دھوکہ دینا اور اس پر خوش ہونا کہ میں بڑا چالاک ہوں اور لوگوں کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، یہ بھی وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، نہ چیزوں میں ہمیں ملاوٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ پھر حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ آج ہمیں دنیا سے محبت ہے، قرآن سے محبت نہیں، نماز سے محبت نہیں، مال سے محبت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں اور جو نیک اعمال ہیں ہم ان سے محبت کریں، تاکہ ہمارا حشر نماز کے ساتھ ہو اور قرآن کے ساتھ ہو، اس طرح نہ کہ ہمارا حشر جو مال کے ساتھ ہو۔ اسی طرح حدیث ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ تو ہمیں دنیا کے سارے لوگوں میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم خواہ مخواہ لوگوں کے متعلق برا سوچتے ہیں کہ فلاں جو آدمی ہے وہ میرے لیے یہ سوچتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث ہے ان خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین توشہ تقوی ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے لیے دنیا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم اللہ پاک اور اچھے اعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچنگ وتھ انصاف علی۔